بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جس خاص روحانی اور برکاتی آیت کے متعلق ہم بات کریں گے، یہ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یعنی آخری سے ایک پہلی آیت ہے۔ اور آپ سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے قرآن پاک کا دل ہے، اور یہ دل کا ایک آخری کونا ہے، اور یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نور کا بھی نور ہے یہ آیت مبارکہ، اتنی اس کی تاثیر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوا ایک نور ہے۔ اور دوسری خاصیت اس کلام پاک کی یہ ہے کہ آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے عطا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ معرفت اور راز ہیں کہ جہاں آپ دنیاوی طور پر مایوس ہو جائیں، اپنی محنت کر کے تھک جائیں، کوئی وسیلہ نہ بن رہا ہو، وہاں پر اس آیت کا آپ نے سہارا لینا ہے۔ پہلے آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کام کرنے کے لیے، دنیاوی طریقہ کار مکمل دیکھنے ہیں۔ وہاں پر اگر آپ اپنے خود کو بے بس سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس آیت مبارکہ کی برکت سے صرف 20 دن کے اندر آپ کا کوئی ایسا کام جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، چاہے وہ تعلقات میں خرابی ہو، چاہے وہ کسی طرح کی بیماری ہو، یا کوئی ڈر خوف ہو، یا کوئی اثرات ہو، کسی بھی طرح کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ اس کو حل نہیں کر سکتے، وہاں اللہ تعالیٰ کے اس روحانی کلام کی روحانی جو انرجی ہے وہ کام کرے گی۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بزرگوں نے وہ تعریف کی ہے، وہ تاثیر بتائی ہے کہ ایک عام شخص جب اس کو کرتا ہے تو وہ خود اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان بھی سیف ہو جاتی ہے۔ ایک ہے اس کی وہ تعداد کہ جس میں اس کو ہم اپنے کام کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ تعداد ہے جس میں ہم اس کے عامل بن جاتے ہیں، پھر کامل بن جاتے ہیں، اور وہ درجہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس سے زبان سیف ہو جاتی ہے، یعنی کن فیکون کے مقام پر یہ لاتی ہے، یعنی جو انسان پھر زبان سے کہتا ہے وہ انسان کی زبان سے پورا ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور کیسے آپ نے اس سے اپنے کام لے سکتے ہیں، اور کیسے آپ اس کا جو ہے عمل بن سکتے ہیں۔ روحانیت سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے مراقبے کا علم ہو، کیونکہ مراقبہ انرجی کا حصول ہے۔ تو اپنی مصروفیت کو کم کر کے اپنی روحانیت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنے کہ انسان میں روحانیت ہونا بڑی ضروری ہے، تو جب وہ آپ میں آئے گی تو آپ کے اکثر کام تو ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک خاص مراقبے کا 1 مہینے کا کورس بنایا ہوا ہے، وہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آن لائن آپ کو واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ مل جایا کریں گی، جسے سن کے آپ پریکٹس کریں گے اور روحانی قوت اپنے اندر حاصل کریں گے، ذہنی قوت بھی حاصل کریں گے، مقناطیسی قوت بھی حاصل کریں گے، انرجی بھی حاصل کریں گے، آپ کے اورا کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، لائف سکلز بھی آپ حاصل کریں گے، اور اس کی مدد سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو کرنا چاہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو باقی میں آپ کو اس آیت مبارکہ کے متعلق بتاتا ہوں کہ اسے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو سورہ یاسین کے آخر میں موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ
کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے، اور دل کا بھی دل ہے۔ تو اس کو اگر آپ اس کو آپ نے 20 دن کرنا ہے، روزانہ کی جو اس کی تعداد ہے وہ 110 مرتبہ ہے۔ 110 مرتبہ سے نہ کوئی زیادہ ہو نہ کوئی کم ہو، اور کرنے کا جو وقت ہے وہ صرف رات کا ہے، اس کو دن کو نہیں کرنا، اس کو رات کو کرنا ہے۔ اور جب آپ رات کو کریں گے تو علیحدہ بیٹھ کر آپ کریں گے، آپ کے پاس کوئی اور موجود نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی موجود ہے تو وہ سوئی ہوئی حالت میں ہو، لائٹس آف ہونی چاہیے، یا زیرو لائٹ یا جو چھوٹی لائٹ ہوتی ہے وہ بے شک جلتی رہے، اور آپ نے اس آیت مبارکہ کو 110 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس میں پاکی جو ہے نا وہ شرط ہے، پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور علیحدہ سے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے 110 مرتبہ، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ تو آپ نے جب اس کو 110 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لائٹ یا روشنی آپ کو نظر آئے، آپ نے کوئی اس میں ڈرنا نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہونا، اور اس آیت مبارکہ کا تصور آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا۔ جب مراقبے میں بیٹھیں گے نا تو اس آیت مبارکہ کا تصور کرنا ہے، تو اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی لائٹ نظر آئے، تو آپ نے اس آیت مبارکہ کا تصور کر لینا ہے، اور پھر کم از کم 4-5 منٹ آپ ضرور مراقبہ کریں۔ اس کے بعد آپ اٹھ جائیں گے، اور جو بھی دعا وغیرہ آپ نے کرنی ہے وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد کوئی آپ نے جو ہے نا وہ اپنے روٹین کے کام نہیں کرنے۔ اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ سونے سے پہلے آپ کی زبان پر یہ جاری ہو کن فیکون کن فیکون کن فیکون کن فیکون، یہ کرتے کرتے ہی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور خواب میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی بزرگوں سے ملاقات ہو جائے، آپ کے معاملے میں آپ کو حل مل جائے، اشارہ مل جائے۔ کئی لوگوں کو مراقبے میں مل جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو خواب میں حل مل جاتا ہے، کچھ کا ویسے ہی ظاہری طور پر ان کو کوئی نہ کوئی ان کی روحانی طور پر مدد شامل ہو جاتی ہے، کوئی بندہ آ کر بتا دیتا ہے۔ تو یہ اس 3 طریقوں سے یہ کام کرتا ہے۔ اب بات آتی ہے اگر آپ نے اس کا عامل بننا ہو، دیکھیے اس کا عامل بننے کے لیے اس کی 1.25 لاکھ کی جو زکوٰۃ ہے وہ پوری کرنی ہے۔ وہ چاہے تو آپ سال میں پوری کریں، چاہے آپ 6 ماہ میں پوری کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ 1.25 لاکھ کریں گے تو زبان آپ کی سیف ہو جائے گی۔ روزانہ کی چاہے آپ 500 تعداد رکھ لیں، چاہے آپ 800 رکھ لیں، جتنا بھی رکھنا چاہیں اس کی تعداد آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس کو جو 1.25 لاکھ زکوٰۃ ادا کرے وہ ذہنی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے پاس ٹائم بھی ہونا چاہیے۔ اپنی ذمہ داریوں کے بعد اگر وہ اپنے شوق سے سمجھے تو وہ یہ 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ والا عمل کر سکتا ہے۔ باقی اگر کسی نے اس بارے میں پوچھنا ہو، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں، اس کے معاملات کے بارے میں، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو 20 دنوں والا عمل ہے وہ آپ کو اجازت ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، 20 دنوں کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ اپنے مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا حل آپ کو دن میں بھی مل سکتا ہے، اس کا حل آپ کو مراقبے میں مل سکتا ہے، کوئی ترکیب آ سکتی ہے، اور اس کا حل خواب میں بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ تو یہ اس عمل کی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، صرف 20 دنوں والے کی۔ باقی جو ہے آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کورسز کرنے ہوں، اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں آپ کے، تو آپ میرے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔